اب لڑکی اسکول جانے لگی تھی، لیکن دل میں خوف اور درد کا بوجھ تھا۔ ہر قدم پر ہر سانس میں فکر، پیچھے گھر میں بہن بھائی، چھوٹے بچے اور گھر کے کاموں کا بوجھ، یہ سب اس کے کندھوں پہ تھا، اور اس نے ابھی تک کسی اور کو اپنی تنہائی کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس نے بچپن کی خوشیاں چھین لی گئی تھی، اور وہ اب ایک دن ایک نئی جنگ لڑ رہی تھی۔ تو اگر آپ میرے اس ایپیسوڈ 4 میں نئے ہیں تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو ریئل سٹوری کا پتہ چلے۔ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی فیک سٹوری نہیں، یہ ریئل سٹوری ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بہنیں جو کہ حوصلہ چھوڑ چکی ہیں، ہر زندگی میں کسی کو اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کو وہ سٹوری سنا رہی ہوں کہ بچپن سے اور شادی شدہ اور ماں بننے تک سفر کیسا رہا، تاکہ آپ بھی اس سے کچھ سیکھیں اور مضبوط ہوں۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ بنانا، کپڑے سمیٹنا اور بہن بھائیوں کے لیے تیاری کرنا، خود کے لیے وقت نہ تھا۔ ہر دن ایک بوجھ کے ساتھ شروع ہوتا۔ دل چاہتا تھا کہ بس بیٹھ جاؤں اور سب کچھ بھول جاؤں، لیکن نہیں، ذمہ داریاں بہت تھی۔ کبھی اسکول وقت پر ہی نہیں پہنچی تھی، کبھی دیر سے، دل میں ایک اداسی، ذہن میں ایک بھاری سوچ اور آنکھوں میں تھکن کی لکیریں تھی۔ کلاس میں بیٹھتی، لیکن ذہن گھر کے کام اور چھوٹوں کی فکر میں ہوتا۔ پڑھائی صرف ایک دکھاوا تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ کبھی کتابیں نہیں کھولی، کبھی دل ہی نہیں کیا پڑھنے کو۔ اسکول جانا بس ایک نارمل تھا کہ دنیا کو دکھا رہی تھی کہ اس نے پڑھائی شروع کر دی ہے، اور دل میں خوف، تھکن جو ہمیشہ ساتھ تھی۔ ایک نئی ٹینشن شروع ہوئی، ایک نئی پریشانی بنی جس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ گھر میں تعویذ اور جادو شروع ہو گیا۔ ایک رات ایک خوفزدہ کہانی لگنے لگی۔ کبھی کھانے میں کچھ مل جانا، چھوٹوں کے لیے کیا سب کے لیے خطرناک، ایک خطرہ پیدا ہو گیا۔ گھر کا ہر کونا بہت خوفناک ہو گیا۔ لڑکی کا دل چھوٹوں کے لیے دھڑکتا، لیکن دوسری ماں کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ درد بہت برا تھا، پر وہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ اب تعویذوں کے ساتھ ساتھ اور مشکلیں بڑھنے لگی۔ جو اس کی امی کا سامان تھا وہ چوری ہونے لگا۔ اس کی ماں کے برتن، اس ماں کے کپڑے، اسی ماں کی قیمتی چیزیں سب چوری ہونے لگی۔ ہر دن کچھ نہ کچھ غائب ہو جاتا۔ پھر حالات اور خراب ہو گئے، یہاں تک جو تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوتے تھے وہ بھی چوری ہونے لگے۔ اس کے بعد باپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ بچی سب کچھ کر رہی ہے، یہ چوریاں کر رہی ہے اور یہ پیسے کہیں سائڈ پہ کر رہی ہے۔ لڑکی ہر چیز کے درمیان خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ضروری تھا۔
اس نے اسکول جانا بند نہیں کیا، لیکن ہر قدم دل ٹوٹتا اور آنکھیں نم ہوتی۔ اب لڑکی سوچتی میں کیا کروں، یہ سب کیسے برداشت ہو سکتا ہے۔ دل چاہتا کہ رونا شروع کر دیں، لیکن چپ رہنا بہتر تھا۔ ہر دن ایک جنگ تھی، ہر رات ایک امتحان، مگر وہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ بچوں کے لیے مضبوط رہنا تھا۔ اسی میں جب آپ نے شک کیا کہ پیسے تم نے چوری کیے ہیں، اس لڑکی نے ہر قسم دی، اپنے باپ کو ہر طرح مطمئن کیا۔ لیکن ابھی باپ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے اپنی بیٹی پر یقین تھا۔ اسے اپنی تربیت پہ بھی یقین تھا کہ میری ایسی اولاد نہیں ہے۔ لیکن فی الحال تو جو حالات تھے، باپ چپ ہو گیا اور دیکھنے لگا کیا ہوا، یہ سب کچھ کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ میں نے کیا سوچا تھا، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں بڑا بھائی آ گیا۔ اب اس نے کچھ کرنا تھا، کیونکہ ہر چیز کے لیے ترستا ہوا چھوٹوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب دونوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لیکن آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، پھر بھی وہ چلتی رہی، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے، اسکول کے لیے۔ اس کی ہمت اور صبر دیکھ کر چھوٹے بہن بھائی اپنے دل کی محبت سے اسے مضبوطی دیتے ہیں۔ لیکن دل میں خوف بہت زیادہ تھا۔ آگے کیا ہوگا، یہ لڑکی اپنی پڑھائی جاری رکھ پائے گی، کیا وہ دوسری مدر کی چالاکیاں توڑ پائے گی؟ آگے یہ بھی بتاؤں گی کہ بڑے بھائی نے کیا قدم اٹھایا۔ اس لڑکی کے ایپیسوڈ 5 اگلا بڑا امتحان، اور کیسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی اور اللہ نے کیسے ساتھ دیا۔ بہت مشکل تھی، کیسے اس مشکل میں ہمت باندھی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔